تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بڑے سے بڑے پیغمبر قیامت کا دن سلنڈر بول دیں گے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ نے سیدھا کہہ دیا حضرت عیسیٰ کا ذکر کرنے کے بعد وما لہم من ناصرین۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم نے ان کا بڑا احترام کر لیا، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا مقام دے دیا اور حضرت عیسیٰ اللہ کے غضب سے ہمیں بچا لیں گے، اللہ نے کہا نہیں، وما لہم من ناصرین۔ بڑے سے بڑے پیغمبر چاہے حضرت عیسیٰ ہوں چاہے کوئی بھی ہو، کوئی کسی کو میرے گرفت سے نہیں بچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نبی اللہ رب العالمین کے غضب سے کسی کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ کے سامنے کسی کی قوت، کسی کی بادشاہت، کسی کی ملکیت کچھ بھی کام آنے والی نہیں، سب سلنڈر کر جائیں گے، پھر بتائیے نبی کے بعد چاہے صحابہ ہوں، چاہے بڑے سے بڑے ولی فقیر اولیاء اللہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، ذاتی شخص تو چھوڑ ہی دیجئے، پوری کائنات کے اولیاء اللہ یا پوری دنیا کے محدثین علماء یا بڑے سے بڑے درویش ایک جانب ہو جائیں اور یہ چاہے کہ کسی ایک شخص کو اللہ کے عذاب سے بچا لے تو ناممکن سی بات ہے۔ وما لہم من ناصرین، ایک شخص کیا پوری دنیا والے مل کر کے بڑا سا بڑا طاقتور پہلوان بھی اگر یہ چاہے کہ اللہ کے عذاب سے کسی کو بچا لے میرے بھائی تو وہ نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر عقیدے کی کتنی زیادہ خرابیاں ہیں۔ جیسے مان لیجئے پوری دنیا کے اندر تقریباً بہت مشہور ولی جنہیں کہا جاتا ہے، پیرا جنہیں کہا جاتا ہے، یہ تو بہت بڑے اہل حدیث تھے الحمدللہ، اور تمام کے تمام صحابہ کرام اہل حدیث تھے، تمام محدثین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تمام صحابہ کرام، تابعین، محدثین، ائمہ کرام، سارے کے سارے لوگ فقہاء اعظم، سارے کے سارے لوگ اہل حدیث ہی تھے، سارے کے سارے لوگ اہل حدیث تھے۔ تو موجودہ دور میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی عظیم شخصیت ہے، ذرا انصاف کی آنکھ رکھنے والوں، ان کی کتاب الغنیہ، جسے اردو میں غنیۃ الطالبین کہا جاتا ہے، اس کتاب کو ذرا پڑھو اور دیکھو کہ انہوں نے کس طرح سے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، امت کے لیے کتنا عظیم کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے، لیکن ساری کی ساری تعلیمات ان کی بھلا دی گئی ہے، اور بے سر و پیر کی باتیں اتنے عظیم ولی کے جانب منسوب کر دی جاتی ہیں جن کا نہ کہیں کچھ پتہ نہ آتا۔ اب کہہ دیا جاتا ہے، مجھے ایک واقعہ آیا، میں بریلی شریف کے اندر بطور امام تھا، وہاں پہ ہمارے چاروں جانب مسجدیں تھیں، سمجھ رہے، تو ایک صاحب بڑے موٹے تگڑے تھے، میں ان کے سامنے بچہ ہی لگ رہا تھا، 3 سال پہلے کی بات ہے، سمجھ رہے، تو ان کے سامنے میں بچہ ہی تھا، تو وہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے، خطبہ جمعہ میں بیان کر رہے تھے، اور اکثر ان کی مجلس میں اس واقعے کا ذکر بھی کیا جاتا تھا۔ کیا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر کسی قبر کے پاس سے ہوا، اور کچھ ایسا ہی واقعہ ہے، وہاں سے گزر ہوا، اور اس کے بعد ہوا کیا، آیا ایک شخص کہنے لگا ایسی سی باتیں، آپ اس مردے کو زندہ کر دیجئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے مردے باذنی میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ مردہ قبر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا کہا؟ الذی یحیی و یمیت، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اور جسے دنیا کے اندر ایک بار موت آ گئی دوبارہ اسے زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ الذی ہوا یحیی و یمیت، اللہ ہے جو موت دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو زندگی عطا کرتا ہے۔ آپ پیدا ہو گئے، ماں کے پیٹ سے جنم لے لیا آپ نے، آپ کی یہ پہلی زندگی ہے، آپ مر جائیں گے، پہلی موت ہے۔ اب آپ کو دنیا کے اندر نہیں زندہ ہونا ہے۔ اب اگر آپ کو زندہ ہونا ہے تو جب فرشتے آئیں گے اٹھا دیا جائے گا، پھر ورنہ میدان محشر میں زندہ کیے جاؤ گے۔
حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا آیا؟ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو طاقت دی تھی، یہ مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں یہ طاقت دی تھی۔ اور قرآن کریم کا لفظ صاف ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا تو کیسے کیا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اے مردہ اٹھ جا، یا اے مردہ زندہ ہو جا، یا اسی طرح سے کوڑ وغیرہ کو صحیح کرنے کا واقعہ، یا نابینے کی بینائی لوٹانے کا واقعہ ہو، یا بیمار کو شفا دینے کا واقعہ ہو، ان سارے واقعات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے لفظ بِإِذْنِ اللَّهِ کا استعمال کیا ہے۔ مطلب کیا کہ اے عیسیٰ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم مردے کو زندہ کر سکو، اے عیسیٰ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم بیمار کو شفا دے سکو، اے عیسیٰ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کوڑ کی جو تم کوڑی بیماری کو صحیح کر دو، کسی چرب زدہ انسان کی جو ہے اس سفید داغ کو تم صحیح کر دو، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں عیسیٰ، تم میرے نبی ہو، لیکن یہ تمہارا رب تمہیں اتنی قوت دیتا ہے کہ تم یہ ساری چیزیں عطا کر سکتے ہو۔ مطلب تم کسی کو صحت بھی دے سکتے ہو، کسی کی بیماری ٹھیک کر سکتے ہو، لیکن کس کے حکم سے؟ میرے حکم سے۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ جیسے عظیم نبی، جب ظالموں نے آپ کو سولی دینا چاہا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جس کی حفاظت آسمان والا اس اہمیت کے ساتھ کر رہا ہو، اس نبی کو اللہ نے جب یہ طاقت نہیں دی کہ وہ مردے کو زندہ کر سکے میرے بھائی، تو پھر بتائیے ایک ولی، ایک بزرگ، ایک اہل حدیث ولی جنہیں پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، انہیں اللہ رب العالمین اتنی طاقت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو نبی نہیں ہے، وہ تو رسول نہیں ہے، وہ تو پیغمبر نہیں ہے، وہ تو ایک ولی ہے، بڑے برگزیدہ ولی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ان کی جانب اس طرح سے من گھڑت واقعات بیان کر دی جاتی ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ اور دیگر ائمہ کرام کا، حافظ ابن کثیر وغیرہ کا یہ کہنا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب جتنے بھی واقعات منسوب کیے جاتے ہیں، سارے کے سارے واقعات میں 99% واقعات سب جھوٹے ہیں۔ جتنے بھی کرامات ان کے جانب منسوب کیے جاتے ہیں سب جھوٹے ہیں، بے دلیلوں پر۔ اور آپ کو ہنسی آئے گی، ایک عالم دین ہے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش سے 100 سال پہلے اس عالم دین کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب وہ عالم دین ایک کتاب لکھتے ہیں اپنی زندگی میں، اور اس کتاب میں لکھا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کیا فلاں کیا، ایسا کیا فلاں کیا۔ مطلب 100 سال پہلے جو ایک آدمی مر گیا ہو اور ان کے 100 سال وفات کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہوں، تو بتائیے انسان کے سمجھنے کے لیے یہیں پر یہ اشارہ کافی ہے کہ گویا کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا، کیونکہ اس کے دور میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے لوگ جو من گھڑت واقعات بیان کر دیتے ہیں اور بھولی بھالی عوام کو لڈو کھلاتے رہتے، کھاؤ پانی پیو اور واہ واہ نعرے تکبیر لگاتے رہو، یہ سب ہے۔ ہاں ہمارے عقل پہ جو ہے پردے پڑ چکے ہیں، ہم حق سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں میرے بھائی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین دیکھ لیجئے، توہین دیکھ لیجئے۔ قرآن کریم میرے ہاتھوں میں ہے، قرآن کریم میرے ہاتھوں میں ہے، اور لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ولیوں کا کس طرح سے جو ہے ان کی شان میں کس طرح سے گستاخی کرتے ہیں، انہیں کس طرح سے رسوا کرتے ہیں، ذلیل کس طرح سے کرتے ہیں، سوچتے ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میرے بھائی احترام نہیں، جس لفظ کو ہم ان کے احترام میں استعمال کرتے ہیں وہی لفظ ہمارے پیروں کو، ہمارے ولیوں کو، ہمارے بزرگوں کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں۔ ایسا لفظ استعمال مت کرو۔ مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ سمجھ رہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ لوگ صاف جانتے ہیں، لیکن چونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے اس لیے میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نعرہ تھا توحید کا، جب یہ پرچار کر رہے تھے، ظالموں کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے لا معین الا اللہ،
ولا دلیل الا برسول اللہ۔ لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی معین و مددگار نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا معین الا اللہ ولا دلیل الا برسول اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی معین و مددگار نہیں ہے اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی حجت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہ نعرہ کس کا تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ کتنا مضبوط عقیدہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن آج لوگ انہی کے ناموں پر انہی کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں شیخ عبد القادر جیلانی جو آپ یہ بات کہہ رہے ہو، نہیں، آپ خود مدد کرنے والے ہو، آپ خود سب سے بڑے غوث اعظم ہو، تم ہی مدد کرنے والے ہو۔ میرے بھائی یہ کیسی ذلت اور رسوائی آپ تھوپ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب؟ تو یا غوث اعظم مطلب سب سے بڑے مددگار، سب سے بڑے مددگار، سب سے زیادہ مدد کرنے والے۔ بغداد کے اندر ایک خلیفہ بنا، اس خلیفے نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو کھڑوا دیا۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ مدد کر سکتے تو کیا اپنی قبر کو بچاتے کہ نہیں بچاتے؟ بچاتے ہو، لیکن ان کی قبر اکھیڑ دی گئی، جہاں پر ان کی وفات ہوئی انہی کی قبر اکھیڑ دی گئی، لیکن کچھ نہیں کر سکے۔ میرے بھائی یہ مت دیکھو کہ اہل حدیث کے امام صاحب کیا کہتے ہیں، بلکہ اہل حدیث کے امام صاحب اگر قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ بیان نہ کرے تو ایسا امام اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کا حق رکھتا ہی نہیں ہے۔ اہل حدیث کا یہ نام آج سے نہیں، یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کے دور سے ہے۔ اور یہ کیسے ہے معلوم ہے؟ حدیث کے معنی اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کے رسول کی سنت حدیث کہلاتی ہے۔ اللہ کا کلام حدیث ہے اور جو حدیث پر عمل کرے اسے اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ جو حدیث کو بیان کرے، قرآن کریم کو بیان کرے، اسی کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ جو ان باتوں پر عمل کرے اسے حدیث والا اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ہاں اللہ کا فرمان، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ یہ تیسرے چوتھے لوگ ہمارے ہاں نہیں ہوتے ہیں، پیر فقیر ہمارے ہاں اللہ کے رسول کی توہین نہیں کی جاتی۔ الحمدللہ اللہ کے رسول کا وہی مقام دیا جاتا ہے جو اللہ نے دیا ہے، نبیوں کو ولیوں کو وہی مقام دیا جاتا ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ تو بات یہاں چل رہی تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کس طرح سے کی جا رہی ہے۔ یا غوث اعظم، اے غوث اعظم اب ہماری مدد کریے۔ پڑھیے وہ کرامات اولیاء کی کتابیں، ایسا لگتا ہے دنیا کی ساری کیچڑ پھکیچڑ سب جمع کر دی گئی ہے۔ پڑھو گے تو دماغ خراب ہو جائے گا پڑھ کر کے۔ ایسا لگتا ہے لوگ جو ہے اپنی زندگی اسی کے لیے پائے ہیں اور قرآن و حدیث کے لیے انہیں زندگی نہیں ملی ہے، بس اسی میں لگے ہیں۔ اس سے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بارے میں سوال کرے گا۔ سمجھ رہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے میرے بھائی بہت واضح انداز میں کیا بیان فرمایا؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو۔ کیا کہا؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ راویر کے اندر ہیں، اگر کوئی شخص کلیان ممبئی کے اندر کا رہنے والا ہے اور وہ کہہ دے کہ فلاں صاحب تم مجھے مصیبت آئے میرے پاس آؤ، پیسے لے کر کے جاؤ، میرے بھائی اگر تم وہاں پر نہ جاؤ اور ایسے شخص سے پیسے مانگو جس کے اندر پیسہ دینے کی طاقت ہی نہیں ہے تو خود آپ اپنی بے وقوفی اپنے سر پر ڈال رہے ہیں، کیونکہ تمہارے لیے وہاں پر دروازہ کھلا تھا، وہاں اگر مانگے ہوتے تو تمہیں پیسہ مل جاتا، اور یہاں مانگ رہے ہو جہاں پر دروازے کی بات کیا دروازہ ہی نہیں ہے۔ سمجھے؟ اللہ نے کتنی بہترین بات کہہ دی، ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھے پکارو۔ ہم کس کو پکار رہے؟ یا غوث اعظم استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ میرے بھائی یا غوث اعظم یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین ہے، آپ کی شان میں گستاخی ہے، اور جو بھی ایسا نعرہ لگائے گا بباغ دہل میں تو گستاخ اولیاء ایسے شخص کو کہوں گا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی نے خود کہا لا معین الا اللہ ولا دلیل الا برسول اللہ، میرے بھائی
جواب کا نعرہ اتنا عظیم ہے۔ اور مان لیجئے اگر شیخ عبد القادر جیلانی خود کہہ دیں کہ مجھے پکارو، تب بھی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی شیخ عبد القادر اللہ تھوڑے ہیں، نبی تھوڑے ہیں۔ اللہ کہتا مجھے پکارو، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر کہتے ہیں مجھے پکارو، تو مجھے کس کی بات لینی پڑے گی؟ اللہ کی یا شیخ عبد القادر جیلانی کی؟ اللہ رب العالمین کی بات لینا پڑے گی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو ہم اور آپ سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ دوسرا اشکال لوگ باتوں کو توڑ مڑوڑ کر بھی پیش کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی اگر یہ لوگ آپ سے پوچھیں کہ رب کہاں ہے، سوال کس سے کریں، تو اے نبی کہہ دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب یہ لوگ میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہاری یہ سانس لینے والی نسیں اس سے بھی زیادہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ جو ذات اتنی قریب ہو اس ذات کو نہ پکار کر کے جس کی لاش بغداد کے اندر پڑی ہو اس کو ہم پکار رہے ہیں۔ تو میرے بھائی کچھ عقل بھی لگایا جاتا ہے۔ کوا کان لے کر گیا، اب شور مچا دیا گیا، سب بھاگے جا رہے، پہلے دیکھو کان ہے یا نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ کان اگر ہے تو مت جاؤ، اگر کان غائب ہو تو پھر جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر ساری چیزوں کی وضاحت فرما دی ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو اولیاء کرام کی گستاخی کس طرح سے کی جاتی ہے؟ اگر ہم کہہ دیں کہ یا غوث اعظم مت کہو کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر مدد کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں وہابی ہے، لہابی ہے، الحدیث ہے۔ بھیا کچھ بھی کہہ لو، ہم تو وہی کہتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے۔ اگر ہم پر الزام دو گے تو گویا کہ تم قرآن کریم کو الزام دیتے ہو، قرآن کریم کو الزام دینے کا مطلب تم اللہ پر الزام تراشی کرتے ہو۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ قرآن نے جب کہہ دیا کہ اللہ مددگار ہے، اس سے بڑا کوئی مددگار نہیں۔ اور میرے بھائی میں آپ کے سامنے وہ واقعہ بیان کر دوں کہ غزوہ بدر کے اندر مشرکین مکہ آمنے سامنے ہیں، مشرکین مکہ آمنے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کس کو پکارا مدد کے لیے؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ۔ سامنے دشمن ہے، مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا؟ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے مسلمانوں کی، اگر آج یہ نیست و نابود کر دی گئی تو پھر لا تعبد بعد اليوم، آج کے بعد اس روئے زمین پر تیری عبادت ہی نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کس کو پکارا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش 4 یا 5ویں صدی میں ہو رہی ہے۔ میرے بھائی ان کی پیدائش سے پہلے لوگ کس کو پکار رہے تھے؟ لوگوں کی مدد کرنے والا کون تھا؟ لوگوں کی مرادیں پوری کرنے والا کون تھا؟ میرے بھائی نبی کی مراد جس نے پوری کی ہے اسی ذات سے ہمیں بھی اپنی مرادیں مانگنی چاہیے۔ نبی نے جس ذات کو پکارا میرے بھائی ہمیں بھی اسی ذات کو پکارنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ آج کے دن اگر یہ مٹھی بھر جماعت برباد کر دی گئی، اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ نے مدد کی نہیں کی، فرشتوں کی جماعت آئی، پے در پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور وہ فرشتے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر کے مشرکین کی گردنیں کاٹتے ہوئے چلے گئے۔ مدد کب کی گئی؟ جب اللہ سے مدد مانگی گئی۔ میرے بھائی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے عظیم نبی آئے؟ حضرت ابراہیم آئے جنہیں اللہ نے خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا، سب سے گہرے میرے یار میرے دوست۔ آپ کے بیٹے اسماعیل آئے جن کو اتنا اونچا مقام اللہ نے دے دیا کہ ہر سال ذی الحج کے مہینے میں
آپ کی سنت کو پوری دنیا کا مسلمان کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، آپ کی سنت کو زندہ کرتا ہے اور جانور قربانی کرتا ہے۔ اتنا عظیم نبی حضرت موسیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، اللہ نے آپ سے ملاقات کے لیے موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا اور موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے کوہ طور پر بھی چلے گئے۔ اتنا عظیم نبی جنہیں اللہ نے کلیم اللہ کہا، حضرت عیسیٰ اتنے عظیم نبی جنہیں اللہ رب العالمین نے روح اللہ کہا، میرے عظیم روح جنہیں کہا اللہ رب العالمین نے۔ میرے بھائی اتنے عظیم عظیم نبی اللہ کے رسول سے پہلے آئے، لیکن جب اللہ کے رسول کو مدد کی ضرورت پڑی تو انہیں نہیں پکارا، یہ نہیں سوچا کہ ان کا مقام اتنا عظیم ہے تو یہ ہماری مدد کر دیں گے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے مقام دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ رب بن بیٹھے، کچھ نہیں میرے بھائی۔ اللہ کے رسول نے جس کو پکارا، اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، نبیوں کا احترام کرنے والے ہیں، ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں میرے بھائی، تو اسی ذات کو پکارو جس کو جناب محمد الرسول اللہ نے غزوہ بدر کے میدان میں پکارا تھا۔ اسی ذات کو پکارو جب مصیبت کے وقت میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس ذات کو پکارا تھا، لا معین الا اللہ ولا دلیل الا برسول اللہ۔ معین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا معین و مددگار صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو ہم سے زیادہ کوئی ہے جو ولیوں کا احترام کرتا ہو؟ بھائی سب کا ایک مقام ہے میرے بھائی، ہم سمجھانا چاہتے ہیں، ہم بتائیں، اور یہ اتنا ہلکے میں مت لے لینا۔ میں بیان کر دوں اگر ایک بات تو یقیناً آپ کے ہوش بھی اڑ سکتے ہیں۔ نبی سے کہا اللہ نے، اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اللہ، اے نبی، کس نبی سے معلوم ہے؟ نوح، عیسیٰ، موسیٰ، عیسیٰ، ان سے نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی، اے میرے پیارے حبیب، میں نے تجھے امام الانبیاء تو بنا دیا، افضل الرسول، خاتم النبیین تو میں نے بنا دیا، تجھے بھیجنے کے بعد میں نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا، تیرے اوپر دنیا کی سب سے عظیم کتاب میں نے نازل کر دی، لیکن اے نبی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میری ذات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مدد کسی اور سے مانگو گے۔ اے نبی اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، تمہارے سارے عمل برباد کر دیے جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور تمہارا ٹھکانہ نار جہنم بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے میرے بھائی۔ یہ قرآن کریم ہے، جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں ساری کی ساری باتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائی آپ اندازہ لگا لیں، ہمارے نبی نے جو پرچار کیا، ہم اپنے نبی کی تعلیم کو بھول گئے۔ ہمارے اولیاء نے جتنی محنت اور مشقتیں برداشت کر کے توحید کا پرچار کیا میرے بھائی، ہم اپنے اولیاء کی دعوت کو بھول گئے اور ہم الٹی پلٹی باتیں کرنے لگے، شیطان کی چالوں میں آ گئے، جسے جو مقام نہیں دینا چاہیے تھا وہ مقام ہم دے بیٹھے۔ تو میرے بھائی پڑھنے سے سب کچھ ہوگا، اگر آج ہم نے پڑھا نہ ہوتا تو آج ہم قرآن حدیث کی بات کرنے کے لائق نہیں ہوتے میرے بھائی۔ ہم بھی یہ کہتے فلاں اولیاء نے یہ بیان کیا، فلاں بزرگ نے یہ بیان کیا، ہماری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ نبی کا نام ہم لے سکیں، ہماری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ نبی کا فرمان آپ کے سامنے پڑھ کر سنا سکے میرے بھائی۔ تو جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے میرے بھائی، وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ نبی کا نام کیا، نبی کا فرمان بھی بیان کرنے کے اللہ انہیں توفیق نہیں دیتا ہے۔ کیونکہ جس زبان سے نبی کی توہین کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس زبان پر اپنے نبی کا فرمان کبھی نہیں عطا کرے گا۔ تو نبی کی عزت کریے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ کا احترام کریے، تب ہماری زبانوں پر نبی کا فرمان آئے گا۔ میرے بھائی کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے جو ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور ہاں ایک چیز اور میں بیان کر دوں میرے بھائی، یہ ربیع الآخر کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الآخر کا مہینہ چلا، آخری بات، ربیع الآخر کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ 11ویں شریف، یہاں تو میرے خیال سے کم ہے، الحمدللہ لوگ سمجھ رہے ہیں،
لیکن میں جب بریلی شریف کے اندر تھا، یا اللہ اتنی فضول خرچیاں، اتنی دولت برباد کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے۔ کاش کہ یہ سارے کے سارے پیسے ان بچوں پر خرچ کر دیے جائے جن بچوں کے بدن پر کپڑے نہیں۔ کاش یہ گرامی شریف کا کھچڑی بنانے کے لیے پیسے جو دیے جاتے میرے بھائی، ان حلوے والے پیسے اس بیوہ عورت پر خرچ کر دیا جائے جو بیوہ عورت اپنے بچوں کی پرورش کے لیے پیسے کی تلاش میں ہے۔ کاش یہ پیسے ان چٹیل میدان والے گھروں پر تقسیم کر دیے جائے جو انسان چٹیل میدان میں جھوپڑیوں میں رہ رہا ہے، بارش کے دنوں میں جن کے مکانوں سے بارش کی پانی گر رہی ہیں، سونے کی جگہ نہیں ہے۔ کاش ٹھنڈ کے موسم میں ان بیچار غریبوں کو لحاف دے دیا جائے ان پیسوں سے میرے بھائی، تو کتنا ثواب کا کام ہو جائے گا، غریبوں کی مدد کتنی ہو جائے گی۔ لیکن ہم اور آپ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ ہمارے پیسے کس طرح سے برباد ہو رہے ہیں میرے بھائی، غور کریے گا، غور کریے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی عظیم شخصیت، واللہ بتا رہا ہوں اتنی عظیم شخصیت اللہ نے آپ کو بنائی ہے، لوگوں نے آپ کو بدنام کر دیا۔ جس طرح سے امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک کو لوگوں نے بدنام کر دیا، اسی طرح سے ہمارے بزرگ ہستی ولی اللہ پیر پیرا جنہیں کہا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں نے کتنی گستاخی کی ہے، کتنا ذلیل کر دیا لوگوں نے میرے بھائی۔ تو یہ جو پیسے وصول کر کے، آپ خود سوچئے گا، یہ مت سوچئے گا بیان کون کر رہا ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ اگر بات اچھی لگے میرے بھائی تو بات اپنا لیجئے گا، اور اگر بات بری لگے تو دیوار پر مار دیجئے گا اور مجھے برا بھلا کہہ کر کے رد کر دیجئے گا باتوں کو۔ اگر لیکن اچھی اگر لگے بات اور بات صحیح ہو تو اس کو اپنا لیجئے گا، کیونکہ ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ راہ راست پر آ جائیں میرے بھائی۔ دیکھیے آپ نے پیسہ دیا، کس لیے پیسہ دیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف منانے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ نے دے دیا۔ میرا سوال یہ ہے، کیا اس روئے زمین پر شیخ عبد القادر جیلانی سے کوئی عظیم ہستی اللہ نے پیدا کی یا نہیں کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے عظیم ہستیاں پیدا کی یا نہیں کی؟ پیدا کی۔ امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے؟ شیخ عبد القادر جیلانی سے 300 برس پہلے، امام احمد بن حنبل 200 برس پہلے، امام مالک 300 برس پہلے، امام شافعی 300 برس پہلے پیدا ہو رہے۔ کن سے؟ پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پہلے پیدا ہو رہے میرے بھائی۔ پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ ائمہ اربعہ پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ میرے بھائی کتنی نا انصافی کر رہے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے 11ویں شریف منا رہے ہو اور کہتے ہو ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور ان کی 11ویں شریف مناتے نہیں ہو۔ نا انصافی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی کہ نہیں ہوئی نا انصافی؟ ایک ولی کے نام پہ 11ویں شریف اور امام ابو حنیفہ اتنے مظلوم کہ ان کے نام کی کوئی چیز نہیں، یہ ظلم ہے۔ دیکھیں ہم ظلم نہیں کر رہے بلکہ شیطان نے ہمارے دلوں پر قبضہ جما لیا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، نظر و نیاز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور عبادت میں اگر تمہیں آسمان پر ایسے نگاہ اٹھانی ہو یا نماز کے اندر تمہیں سے اشارہ کرنا ہو تو اس اشارے پر اور اس نگاہ کو آسمان پر اٹھانے کے لیے میرے بھائی دلیل چاہیے۔ عبادت میں جھکنے کے لیے دلیل چاہیے۔ عبادت میں جو بھی چیز تمہیں کرنا ہوگی اس چیز پر تمہیں دلیل چاہیے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ عبادت میں جو بھی کیا جائے گا اس پر دلیل چاہیے۔ نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا یہ شرک ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے نظر و نیاز آپ چڑھا دیتے ہیں، کتنا نقصان آپ نے اپنے پیسوں کا کر دیا۔ پہلی بات، آپ نے شریعت میں وہ چیز ایجاد کر دی جس کا کہیں کوئی موجود نہیں۔ یہ بتاؤ کبھی کسی صحابی نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نظر و نیاز کیا؟ ابو بکر سے زیادہ محبت کرنے والے ہم نہیں ہیں، عمر سے زیادہ میرے بھائی اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ عظیم ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، نہ قیامت تک اللہ پیدا کرے گا۔ لیکن جب وہ ہستی دنیا
دنیا سے چلی گئی۔ آج تک ائمہ اربعہ، محدثین اعظام، فقہاء کرام، صحابہ کرام، تبع تابعین اور تابعین نے کبھی بھی اللہ کے نبی کے نام کا نظر و نیاز پیش نہیں کیا۔ میرے بھائی پھر بتائیے ہم اور آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے نظر و نیاز کیوں پیش کرتے ہیں؟ اور پھر تیسرا سوال، اگر مردے کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو کیا شریعت نے کوئی خاص مہینہ متعین کر دیا ہے کہ اسی مہینے میں تم ثواب پہنچانے کا عمل کرو؟ کوئی مہینہ متعین کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کے نبی نے کوئی متعین کیا کوئی مہینہ، کوئی دن کہ اس مہینے میں تم یہ کرو تو مردے کو ثواب زیادہ پہنچے گا، اس مہینے میں کرو گے تو نہیں پہنچے گا؟ کبھی ایسا کہیں بیان کیا؟ میرے بھائی کہیں بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ 3 چیزوں کے ذریعے سے، حدیث میں اور بہت ساری چیزیں لیکن میں ایک ہی حدیث بیان کرتا ہوں کہ مردے کو 3 طریقے سے ثواب ملتا ہے۔ پہلا طریقہ صدقہ جاریہ ہے، جو اس نے نہر وغیرہ بنوا دیا ہو یا مسجد وغیرہ بنوا دی ہو یا کوئی اور صدقہ جاریہ کر دیا ہو، جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا۔ یا اس نے بچوں کو تعلیم دے دی ہو، اپنی زندگی میں علمی کتابیں لکھ دی ہو، لوگ جب تک پڑھیں گے اس کی وہ لکھی ہوئی کتابیں جب تک موجود رہیں گی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے دیتا رہے گا مردے کو۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ اس کی نیک اولاد ہو، اس نے اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم دی ہے، اب اس کے بچے دعائیں کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، تو جتنا ثواب بچوں کو ملے گا اتنا ثواب اللہ رب العالمین اس مردے کو دے گا۔ کچھ سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ لیکن اس حدیث میں یا اس کے علاوہ جو بھی حدیث، اور اگر میں چیلنج کر دوں تو برا مت مانیے گا، دنیا کی کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیجئے، امام مالک کی موطا اٹھا لیجئے، امام شافعی کا علم اٹھا لیجئے، ساری کی ساری چاہے فقہ کی کتابیں ہوں یا حدیث کی کتابیں ہوں، تفسیر کی کوئی بھی کتاب ہو، چلیے میں امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب تفسیر کی بھی چیلنج کر دیتا ہوں، اس تفسیر کے اندر بھی تم یہ نہیں پاؤ گے کہ اللہ کے وسلم نے کسی خاص مہینے کو متعین کر دیا ہو کہ اسی مہینے میں نظر و نیاز کرو تو مردے کو ثواب پہنچے گا۔ میرے بھائی میں کتنی خامیاں بیان کروں، ہم لوگ کہاں چلے گئے، شریعت کو کیسے بھول گئے؟ ہمارے نبی نے اتنا صاف شریعت چھوڑ کر کے دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم نے اس کو بالکل چوچو کا مربع بنا دیا، ادھر سے شیطان لایا اس کو بھی داخل کر دیا۔ ہماری جرت تو دیکھو میرے بھائی، اللہ کا کلام ہے، نبی کریم کا فرمان ہے، ہماری ہمت تو دیکھو، ہم اور آپ اس میں کہتے نہیں یہ بھی شریعت اس میں بھی داخل کر دو، نہیں یہ بھی شریعت اسے بھی داخل کر دو، نہیں وہ بھی شریعت آنے دیجئے، یہ بھی شریعت آنے دیجئے، جو بھی آئے اچھا لگا شریعت بنا لیا اسے۔ گویا کہ ہم نے اللہ کے کلام کو اہمیت نہیں دی، ہم نے اس کو کم تر جانا، نبی کریم کے فرمان کو کم تر جانا، تبھی تو خواہ اس میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ ارے بھائی آپ نے کوئی بات کہہ دی، مان لیجیے مودی جی کہہ دے، پرائم منسٹر جی یہ حکم ہونا ہے، یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، ان کا یہ فرمان آ گیا۔ اب یہ بتاؤ، اب جا کر کے اس میں تم اگلی کرو، نہیں مودی جی یہ بھی چلے گا، نہیں یہ بھی چلے گا، تو مودی جی کو اچھا لگے گا؟ بیٹا بزرگوں نوجوانوں زندگی جیل میں کٹ جائے گی، کیونکہ تم نے پرائم منسٹر آف انڈیا کی توہین کی ہے، اس کے فرمان پر تم نے عمل نہیں کیا بلکہ اس میں تم نے اپنی جانب سے گھسیڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت پیاری آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ اے نبی دیکھیے بھائی کس سے مخاطب اللہ تعالیٰ؟ اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے، عرش والا فرش والے کو کہہ رہا ہے اے نبی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے نبی اگر آپ نے اپنی جانب سے کوئی بات بیان کر دی، کوئی بات شریعت میں آپ نے اپنی جانب سے داخل کر دی، قرآن اٹھائیے اور پڑھیے، اگر یہ آیت کریمہ قرآن کریم کے اندر موجود نہ ہو تو میری گردن راویر کے اندر کاٹ دی جائے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے نبی اگر تم نے ذرہ برابر کوئی بات اسلام میں اپنی جانب سے داخل کر دی، لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو میں تمہاری گردن کو پکڑوں گا اور کاٹ دوں گا میں تمہاری گردن کو۔ کہنے والا کون ہے؟
عرش والا ہے۔ کس سے کہا گیا؟ امام الانبیاء، افضل الرسول، امام الانبیاء، خاتم النبیین، شافع محشر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا۔ میرے بھائی کیا کہا گیا؟ آپ نے اگر بناوٹی باتیں اپنی جانب سے کوئی بات اسلام میں داخل کر دی اور لوگوں سے کہا نہیں میں نبی ہوں اس پر بھی عمل کرو، نہیں میں نبی ہوں اس پر بھی عمل کرو، اے نبی اگر یہ طریقہ آپ نے اختیار کیا تو تمہارا گلا میں کاٹ دوں گا۔ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تمہارا شہرک کاٹ دوں گا میں۔ سمجھیں مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی تم وہی بولو گے جس کا حکم یہ عرش والا یعنی میں جس کا حکم تمہیں دوں گا۔ میرے بھائی نبی کی زبان اللہ رب العالمین کے تابع ہے اور ہماری زبان شیطان کے تابع ہے۔ جو چاہتے ہیں ہاں احترام میں یہ بھی کرو، نہیں بھائی یہ بھی کرو، نہیں بھائی یہ بھی کرو، نہیں بھائی یہ بھی کرو، شریعت کو چوچو کو مربع بنا دیا گیا۔ میرے بھائی سوچئے، عقل کا استعمال کریے، ہم کتنا گمراہی کے دہانے پر جا چکے ہیں۔ لوٹنے کی کوشش کرو، اپنے نبی کے فرمان سے محبت کرنے والے بنو، اپنے نبی کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھنے والے بن جاؤ، اسلام کو سمجھنے والے بن جاؤ، شیطانی ہتھ کنڈوں سے میرے بھائی نکلنے والے بنو۔ کب تک ایسے رہو گے؟ کہیں موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میرے بھائی قرآن آیا سمجھنے کے لیے، اسے سمجھیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔